بچپن جو ہر شخص کی زندگی کا سب سے حساس حصہ ہے اور اس میں ماں باپ کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ ان کے کچے ذہنوں میں کون سی چیز انڈیل رہے ہیں۔ اس عمر ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہر چیز تاعمر ان کی شخصیت کا حصہ بنی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کو وراثت میں نفرت کبھی نہ دیں، نہ ان لوگوں سے نفرت جنہوں نے آپ کا برا کیا اور نہ ان لوگوں سے نفرت جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ صرف محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں تو صرف جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نعم البدل کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جو سہا، آپ کے ساتھ جو اچھا نہیں ہوا وہ سب ماضی کا حصہ تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں تاکہ نعم البدل مل سکے۔ اللہ کا دیا ہوا نعم البدل نہ کبھی کم لگتا ہے اور نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے دیکھا کہ آپ کی روح کی دیوار گرنے والی ہے، انہوں نے اسے تعمیر کر دیا اور آپ سے اس کا کوئی انعام بھی نہیں لیا۔ اگر ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو ایک عورت کے بغیر پا لے گا تو وہ ایک احمق ہے۔ یقیناً عورت ہر شے نہیں ہے، لیکن ہر شے کا انحصار اس پر ہے۔ جب ایک عورت ایک مرد کا سب سے بڑا جذبہ نہیں ہے، جب وہ اس کی آخری منزل نہیں ہے، تو زندگی میں نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی خوشی ہے۔ عورت کے بغیر تو جنت بھی ایک ساکت تصویر ہوگی۔ غرور آفتاب، موسم بہار، سمندروں کی نیلاہٹ اور سارے ستارے صرف اس کے مدار کے گرد گھوم کر خوبصورت ہوتے ہیں۔ حسن صرف عورت ہے، کائنات میں جو کچھ ہے صرف اس کی زیبائش ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے استری بننا پڑتا ہے، دبا کے رکھو تو سیدھے رہتے ہیں ورنہ سلوٹیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ نامحرم ہی رہے گا، پھر چاہے وہ آپ کا کزن ہو، منگیتر ہو، استاد ہو، کوئی عالم ہو، کسی مسجد کا مولوی ہو، تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا ہو یا پھر حافظ قرآن ہو۔ اے بنت ہوا، ان میں سے کسی پر یقین کر کے یا کسی کو دینی حلیے میں دیکھ کر ان پر نامحرم کے قوانین لاگو کرنا مت بھولنا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنے جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کم نہیں کر سکتے تو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے پیجز لائک کریں جن سے مثبت چیزیں ملتی رہیں۔ صرف 7 دن تک سامنے آنے والی ہر بے مقصد پوسٹ پر رکے بغیر اسے پیچھے کر دیں اور ہر اچھی پوسٹ کو مکمل دیکھیں۔ 7 دن بعد سوشل میڈیا آپ کو مثبت چیزیں ہی دکھائے گا۔ مثبت چیزوں میں وقت گزارنے سے سوچ مثبت ہوگی، پھر کلام، پھر اعمال اور پھر ساری زندگی مثبت ہو جائے گی۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے لیکن آخری بار، لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بیوقوف مت سمجھیں۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے اور مخلص وہ ہے
جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دل آزاری کی بجائے دوسروں کی مسکراہٹ اور خوشیوں کی وجہ بنے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ صلاحیتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہوں، چاہے سارے ہنر آتے ہوں، لیکن دلوں پہ راج وہی لوگ کرتے ہیں جن کے الفاظ نرم، زبان میٹھی، دل درد مند اور وجود نفع دینے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہترین کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پہ ہزار دعوے ہوتے ہیں۔ مکمل عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمہ نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ جس حکمران سے تمہارے بیرونی دشمن اور اندرونی غدار خوفزدہ ہوں، وہ تمہارا بہترین حکمران ہے۔ اگر تم سن لو فرشتوں کے کلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ بہت حساس سینسیٹیو بننے سے بچیے۔ ایک حساس انسان مشکلات سب سے زیادہ اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ایک اعرابی سے پوچھا گیا، تم بیٹیاں پسند کرتے ہو یا بیٹے؟ اس نے فوراً کہا بیٹیاں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں بہت کھانے والا انسان ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھانے کھلاتی تھی۔ جب بڑا ہوا تو میری بیوی مزے کے کھانے کھلاتی تھی۔ پھر میری بیٹی پیدا ہوئی تو جب بھی کوئی لقمہ مجھے اچھا لگتا وہ بیٹی اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ پھر میرا ایک بیٹا ہوا۔ خدا کی قسم جو لقمہ مجھے پسند ہوتا وہ اٹھا کر خود کھا جاتا تھا۔ بس اسی لیے مجھے بیٹیاں پسند ہیں۔ یہ حقیقت ہے، بیٹی اپنے حصے کا باپ کو کھلا کر راضی ہوتی ہے اور بیٹا باپ کو کھا کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ عورتوں کے لیے غم کیوں نہیں چاہتا؟ سورہ القصص میں فرمایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور سورہ احزاب میں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور سورہ مریم میں تو اس نے اسے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، اور سورہ قصص میں اور نہ ڈر اور غم نہ کر۔ آیات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عورت غم نہ کرے کیونکہ اس کا غم گہرا ہوتا ہے اور اس کے جذبات نازک ہوتے ہیں۔ غم اس کے حسن کو کھو دیتا ہے اور اسے کمزور بنا دیتا ہے۔ جب غم کا سخت اور تکلیف دہ موسم تم پر گزرے تو تم سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس حالات کا مطالعہ کرو کہ تمہارا بہت سا دکھ تمہارا اپنا انتخاب ہے اور در حقیقت ایک کڑوی دوا ہے جو تمہارے نفس خفی کے امراض کا علاج کرنے کے لیے تمہارے طبیب تمہیں پلاتا ہے۔ بس طبیب پر بھروسہ کرو اور اس کی دوا خاموشی اور سکون قلب کے ساتھ پی جاؤ۔ جب گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں، وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھیں۔ نماز عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر سے وہی کام ہو گیا، میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ مجھے ہمت دے اس گناہ کو ترک کرنے کی، مجھے مضبوط بنا دے، مجھے سکھا دے کہ کیسے اس کو ترک کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا
یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وقت گزاری کے لیے انسان نے انسانی دلوں کا خوب استعمال کیا ہے۔ گو کہ دل قیمتی ہوتے ہیں، پر ہم انسانوں کی منڈی میں شاید اس کے اب دام بہت تھوڑے ہیں۔ تقوی والا انسان دوسروں کو ڈپریشن میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے اعمال دیکھے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں بنائے۔ مرد بھی پاکیزہ اور اچھے کردار کے حامل ہوتے ہیں، جبھی تو انہیں نبوت بھی ملی اور ولایت بھی۔ مرد کی فطرت کہہ کر ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ اگر ایک مرد برا ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے 10 اچھے کردار کے مرد ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ آپ کبھی کبھی بہت سخت بھی ہو جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ برا سلوک کر ڈالتے ہیں، کسی کو باتیں سنا جاتے ہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور وہ اس کو لکھ ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا رب دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا، آپ کا دل کتنا زخمی تھا، آپ کا دن کتنا برا گزر رہا تھا، آپ اس وقت کس کرائسس میں پھنسے تھے، اور اس لیے وہ آپ کو بہت سے مارجن دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے، ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے، ایک طرف سے رزق نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی، نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ بہمیری، نہ احسان، نہ عزت، نہ ذلت۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ ادا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی اعداد و اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلی انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، زمین والے جب رد کرتے ہیں تو اوپر عرش پر اپنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی سبق ہوگا، اور جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ بس یہ بات مجھے اداس نہیں ہونے دیتی، مایوسی تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایسا میں کیسے کر سکتی ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں؟ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا،
وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہے۔ بعض اوقات عام آنکھیں غیر معمولی جدوجہد کو چھپا دیتی ہیں اور بند ہونٹ جذبات کے سیلاب کو روک دیتے ہیں، سارے زخم نظر نہیں آتے۔ لوگوں کی فطرت بہت عجیب ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو صرف ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، کسی حل میں مددگار نہیں بنتے۔ 10 لوگ اگر کسی شخص کو اس کے 10 مسائل سے آگاہ کرنے کی بجائے مل کر صرف 2 مسائل کا حل پیش کر دیں تو اس شخص کے لیے آسانیوں کا دروازہ مکمل طور پر نہ صحیح مگر کھل ضرور جاتا ہے۔